محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے ماشاءاللہ یہ تیسرا بیان ہے اولیاء اللہ کی شان میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ تو ولیوں کا ذکر کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ یہ اللہ پاک کی سنت ہے۔ قرآن پاک میں 11واں پارہ چل رہا ہے ماشاءاللہ، اور 11ویں شریف کا مہینہ بھی چل رہا ہے۔ تو آج ہم حدیث کے ذریعے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء اللہ کی ولیوں کی تعریف فرمائی ہے وہ آپ سنیں گے۔ آپ 2 دن سے قرآن پاک میں یہ 11واں پارہ ہے، کون سا پارہ؟ 11واں پارہ سورہ یونس اور آیت نمبر 63، 62 اور 63۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ بے شک واقعی سچ مچ میں اللہ والوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ اور یہ اللہ والے ہوتے کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ آج ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اولیاء اللہ کا ذکر سماعت کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا۔ کیا اللہ فرما رہا ہے؟ جس نے میرے کسی ولی سے بھی کوئی، اب اس میں یہ بھی ہے بہت سارے بندے ہیں وہ ولیوں سے محبت کرتے ہیں مگر ایک ولی سے دشمنی ہے، ایک ولی سے، تو اس کا انجام سنو۔ اللہ نے فرما دیا جس نے میرے کسی ایک ولی سے دشمنی کی اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا۔ اب بتاؤ اللہ سے لڑائی کون لڑ سکتا ہے؟ پوری کائنات بھی مل جائے، سب کچھ مل جائے، پھر بھی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے فرما دیا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا، اور میرا بندہ کسی چیز سے میرا اس قدر پڑوس قرب حاصل نہیں کرتا جتنا فرائض سے کرتا ہے۔ فرائض مطلب جیسے نماز، ابھی ہم نے فجر کی نماز پڑھی، یہ فرض ہے، فرض کام۔ اور اللہ فرماتا میرا بندہ نفلوں کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، جیسے آپ اور ہم تہجد کی نماز پڑھیں، اشراق کی نماز پڑھیں، یعنی فرض نماز کے علاوہ جو بھی ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نفل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، میری نزدیکی، میرا پڑوس حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور ماشاءاللہ دلی والوں تمہاری قسمت پہ بہت ناز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک محبوب تمہیں دے دیے، محبوب الہی۔ دلی میں ہے، جایا کرو ان کی مزار پر حاضری دیا کرو۔ تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ عبادت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پسندیدہ، اپنا چہیتا بندہ بنا لیتا ہوں۔ جب اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہا ہے میں اس اپنے نیک بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اب بتاؤ اللہ اس کی زبان بن گیا۔ اب کوئی ولی آپ کے لیے دعا کرے گا تو وہ تو اللہ ہی کی دعا ہو رہی ہے، وہ تو اللہ ہی کی دعا ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ اس کی زبان بن چکا ہے، زبان بن چکا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں جو اللہ والوں کی زبان سے نکلتی ہے وہ اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، وہ اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ فرماتا ہے میں اس اپنے بندے کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اس سے بڑی کوئی تعریف ہو سکتی ولیوں کی؟ پوری کائنات مل کر ولیوں کی تعریف کرے پھر بھی ایسی تعریف نہیں کر سکتے۔ ہم کتنی بھی عزت کریں، کتنی بھی تعظیم کریں، مگر جو اللہ نے اپنے بندوں کو شان دی ہے وہ ہم اس کا کچھ بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ دیکھیے یہ ہے سنیوں کا نصیبہ، الحمدللہ جن کی تعریف اللہ نے کی ان کی تعریف ہم کر رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے دوں گا، اور وہ پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دوں گا۔
اس سے یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ سنی ولیوں کی مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں بھائی ہم گنہگار ہیں، ہم اسے وہ عبادت نہیں آتی ہے، ہمیں وہ عبادت کا ڈھنگ نہیں ہے، مگر جو اللہ والے ہیں اللہ نے فرما دیا جب وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں پورا کرتا ہوں۔ ہم گئے مزار پہ، صاحب نظام الدین اولیاء ذرا کرم کرو، دعا کر دو اللہ سے ہمارے لیے، ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، دعا کر دو ہمارے لیے۔ ان کی زبان ہلے گی، ذرا کام بن جائے گا، ان کی زبان ہلے گی۔ اور دوستو آپ نے دیکھا ہے آپ کے دروازے پہ کوئی بندہ آ جائے، آپ کے دروازے پہ کوئی بندہ آ جائے، آپ دیر نہ دیر اس کو کہیں گے بھائی صاحب بہت اچھا ہے، آپ خیریت سے ہو، بال بچے ٹھیک ہیں آپ کے، چلو بیٹھو، کم سے کم پانی تو پلا دو گے، اگر کچھ تمہارے پاس نہیں ہے تو پانی تو پوچھو گے، تمہارے دروازے پہ کوئی آ جائے۔ یہ ہوتا ہے چوکھٹ پہ جانے کا فائدہ، وہ دور سے بھی سنتے ہیں، اور جو چوکھٹ پہ چلے جاتے ہیں تو وہ سخی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میرے یہ بندے جو مانگتے ہیں میں ان کو دیتا ہوں، انہیں زبانیں نہیں، اللہ یہ بندہ میرے پاس آتا رہتا ہے تو اس پہ رحم فرما، بس اتنی سی بات کہی اور ادھر بیڑا پار۔ تو یہ یوں جاتے ہیں ہم۔ اور سنو دوسری حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلا کر ان سے فرماتا ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے، جبریل عرض کرتے ہیں مولا بتا تیرا حکم کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ بندہ جو دیکھ رہے ہو تم، اس سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ جبریل سے اللہ فرماتا تم بھی محبت کرو۔ جبریل کہتے ہیں یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اب آگے بتا کیا حکم ہے؟ اب اللہ فرماتا تم ہی محبت نہیں کرو گے، آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سب کو حکم دو کیا کہ سب اس بندے سے محبت کریں۔ جبرائیل جاتے ہیں اعلان کر دیتے ہیں، کیونکہ جبرائیل سارے فرشتوں کے سردار ہیں۔ فرشتے کتنے ہیں؟ ایک اندازہ میں بتاتا ہوں آپ کو، 70,000 فرشتے صبح کو رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اور 70,000 شام کو کتنے ہو گئے؟ یہ 1,40,000 ایک دن کے ہیں، ایک دن کے 1,40,000 ایک دن میں فرشتے حاضری دیتے ہیں، اور جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے۔ یہاں تو یہ عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں ہم جیسے گنہگار، اللہ توفیق دے کتنے مسلمان بار بار عمرہ جاتے ہیں، مگر فرشتوں کو یہ موقع ایک ہی بار ملے گا، حضور کے دربار میں حاضری کا موقع ایک دن میں 1,40,000 آ رہے ہیں، اور یہ آتے ہی رہیں گے، اتنے فرشتے ہیں۔ اور جبرائیل نے حکم دیا اے فرشتوں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ آسمان کے سارے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ اب پھر عرض کرتے ہیں اے اللہ سارے فرشتے محبت کرتے ہیں، اللہ فرماتا اب جاؤ زمین میں، اب زمین میں اتر جاؤ اور اس بندے کی محبت کا اعلان پوری زمین میں کر دو، پوری زمین میں۔ نہ دعوت ہے نہ بلاوا ہے، اجمیر میں دیکھو، کلیر میں دیکھو، بریلی میں دیکھو، مکن پور شریف میں دیکھو، میلہ لگا ہوا ہے، انہیں بلا کون رہا ہے بھائی؟ نہ دعوت نہ بلاوا نہ خوشامد، میلہ لگا ہوا ہے، سمجھے؟ میلہ لگا ہوا، کیوں؟ ان کی محبت اللہ نے پوری زمین میں رکھ دی ہے۔ اللہ جس کو چاہے محبت دے، اللہ چاہے جس کی عزت جس کے دل میں ڈال دے، یہ اللہ کا کام ہے۔ سنا تم نے؟ یہ حدیث شریف ہے۔ اور پھر اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، اس کا ایک پہلو سکے کا اور بھی ہے، وہ یہ ہے اللہ پھر بلاتا ہے جبرائیل میرے اللہ فرما تیرا حکم کیا؟ کہا میں اس بندے سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی نفرت کرو، اور اعلان کر دو ہر فرشتے سے، ہر فرشتہ اس سے نفرت کرے۔ کہا ہو گئے نفرت، کہا اب زمین میں جاؤ اس کی نفرت کو پھیلا دو۔ میرے بھائیوں سکے کا دوسرا رخ بھی ہم دیکھیں، ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ یہ 2 حدیثیں ہو گئیں، اور ایک اور حدیث سنو، یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ میرے جلال کی وجہ سے، میری عزت کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے نور کے ممبر بچھائے گا، انبیاء اور شہید ان پر رشک کریں گے۔ اور سنو ایک چوتھی حدیث، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ نہ تو وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے، اور اللہ کے نزدیک ان کا ایسا مرتبہ ہوگا قیامت کے دن نبی اور شہید ان پر رشک کریں گے۔ واہ یار کیا مقام ہے تمہارا، کیا مرتبہ ہے تمہارا۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سے لوگ ہوں گے جن کو دیکھ کر شہید اور نبی بہت خوش ہوں گے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو صرف ماتر اونلی اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، نہ تو ان کا کوئی آپس میں رشتہ داری ہے، نہ تو کوئی لین دین ہے، نہ کوئی قرضہ ہے، صرف اور صرف اللہ اور رسول کے لیے محبت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ان کے چہرے نور ہیں اور خود بھی نور پر ہیں، جب لوگ خوف میں ہوں گے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جب دوسروں کو غم ہوگا ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بات کلیئر کرنے کے لیے آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ تو ولیوں کی تعریف بیان کرنا اللہ کی بھی سنت ہے اور رسول اللہ کی بھی سنت ہے، ولیوں کا ذکر کرنا اللہ کی بھی سنت ہے، رسول اللہ کی بھی سنت ہے۔ اور اللہ نے بعد میں فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، کسی کو شک و شبہ نہ ہو جائے، اللہ نے فرما دیا اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، اللہ کا حکم بدلتا نہیں ہے، یہ کوئی سرکاری یوجنا نہیں ہے کہ بس اعلان کر دیا بس دیا، کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرماتا یہ مت سمجھنا کسی کے دماغ میں شک و شبہ آ جائے، اللہ نے فرما دیا تعریف، فرما دیا اللہ نے، خوش ہو گیا اللہ، تعریف نہیں۔ اللہ فرماتا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، اللہ کی باتوں میں ہیر پھیر نہیں ہے، وہ ہیر پھیر سے پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، اس میں کوئی پریورتن نہیں ہے۔ تو میرے سنی بھائیوں، جتنا زیادہ خوشی مناؤ اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہم پر یہ بھی کرم فرمایا کہ ہم سب کو ولی اللہ کا عاشق بنایا ہے، ان کا مرید بنایا ہے، ان کی تعریف کرنے والا بنایا ہے۔ اور ماشاءاللہ آج تو چھٹی شریف ہے، خواجہ غنی نواز کا میلہ ہے، خواجہ غنی نواز کے دربار میں حاضری ہے، انشاءاللہ یہیں بیٹھے بیٹھے یاد کرو تو یہیں پر حاضری ہے۔ یہ دل کا مسئلہ ہوتا ہے، کتنے لوگ درگاہ میں بیٹھے ہوئے بھی دور ہیں اور کتنے عاشق پورے دنیا میں محبت ہے وہ بن کے قریب ہیں۔ قریبی قربت اور دوری یہ دل سے ہوتی ہے، دل کی محبت سے۔ اگر اللہ تم کو توفیق دے تو حاضری دو، اور اگر حاضری سے مجبور ہو تو دل ہی دل میں یاد کرو، سمجھے؟ تصویر یار ہے سینے میں، تصویر یار ہے سینے میں، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، تو بس دل میں تصویر رکھیے پیر ولیوں کی اور گردن جھکائیے اور بس دیدار کر لیجئے۔ تو 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لو، فاتحہ ہو جائے کل شریف خواجہ غنی نواز کا۔